ویلکم بیک ناظرین. آپ سے ایک چھوٹی سی نظم سنیں گے. پہلے آسما اور سلما سے ایک چھوٹا چھوٹا سا سوال, پھر اس کے بعد اچھا میں نہیں نہیں کہہ رہے سلما سے سلما کی آواز اتنی اچھی ہے, سلما کی آواز بہت اچھی ہے بھائی. اگر ابھی آج کل کسی نیوز اینکر کی آواز اچھی ہے, یہ میں آنر کہہ رہی ہوں, گانا سنانے کسی خاتون نیوز اینکر کی آواز اگر خبریں پڑھنے والی ہے تو یہ خاتون آپ کے سامنے پڑی ہیں کہ جو یہ بولتی ہیں لگتا ہے کہ بھئی حرف حرف سچ بول رہی ہیں, وہ اثر کرتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے اور دل پہ اثر کرتا ہے. سلما وہ خاتون اینکر ہے, زبردست آواز, یو بلیسڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آسما, گانا اس لیے نہیں سے سننا ہے. نہیں گانا نہیں سنیں گے آپ انجمن 27 بامی سے نکلے تو بامی نہیں ہو رہا, میں نے تو براہ راست جو میں فیل کرتی ہوں سلما کے لیے, اٹس ٹرو کہ آپ کی ظاہری بات ہے کہ تبھی پاکستان ٹیلی ویژن کو سرو کر رہی ہیں نا, دیکھیں یہ اعزاز کی بات ہے. اچھا کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جس کا انٹرویو آپ کو سب سے مشکل لگتا ہے؟ اینڈ اگین دا کوشچن از کہ مشکل کس سینس, مطلب یعنی ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کاؤنٹر کرتے ہیں پولیٹیشینز بہت زیادہ, تو ایسا ہوتا ہے کہ سم ہاؤ آپ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس کا انٹرویو نہیں کرنا. اور ساتھ آپ نے پھر یہ بھی بتانا ہے آپ کا فیوریٹ اینکر کون سا ہے؟ فیوریٹ اینکر کون سا؟ ارے یار یہ کیا سوال ہوا, مطلب یعنی جو یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے, مطلب یعنی جو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی رائٹ ناؤ صحافت میں بڑی زبردست قسم کی تب ایک انفلوئنس کریٹ کر رہا ہے. بہت سارے ہیں ایسے, میں کسی ایک کا نام لے کے اپنے باقی یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کلپ جو ہے ہم اس بندے کو. اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اینکر کی بات ہو رہی ہے تو مجھے نیوز اینکر کی بات کر لوں گی کیونکہ میرے پہلو میں سلما جی بیٹھی ہیں, تشریف رکھتی ہیں. مجھے اگر لگتا ہے کہ میل میں کوئی نیوز اینکر نیوز کاسٹر اچھا تھا, ہماری یہ میڈیا انڈسٹری کی بدقسمتی کہ وہ اس کو چھوڑ گئے کچھ وجوہات کی بنا پہ, وہ وجوہات نہیں ہونی چاہیے تھی. میں شہزاد حسن کی بات کر رہی ہوں. وہ میرے اتنے فیوریٹ تھے, جس طرح سے وہ خبر پڑھتے تھے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی بھی میل اینکر اس طرح سے خبر پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے. نہیں دیکھیں میں نے 2 نام لیے, فیمیلز میں نے سلما کے بارے میں کہا, اور میل اینکرز میں جو خبر پڑھنے کا فن جانتے تھے وہ شہزاد حسن تھے, اور اس انڈسٹری کو انہیں گنوانا نہیں چاہیے تھا. ان کا چھوڑ جانا انڈسٹری کے لیے لاس ہے, ان کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہے. کون سے سیاستدان کا مشکل لگتا ہے؟ اچھا مشکل سبھی سیاستدان جو زیادہ مشکل باتیں کرتے ہیں وہ تو بلکہ مزے کے لگتے ہیں, آپ کی ریٹنگز بھی ہوتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن مجھے جو ایک دفعہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی پیش آئی وہ مجھے آئی شہری رحمان صاحبہ کے ساتھ, بیکاز پتہ نہیں مجھے آنر کہنا چاہیے نہیں, لیکن وہ بہت جلدی ناراض ہو گئی تھیں. میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی اسٹوڈیو پہنچنے میں, تو پھر وہ ناراض ہو گئی تھیں تھوڑا سا, اور بہت جلدی شاید وہ اس روز ان کا موڈ اچھا نہیں تھا, تو ایک چھوٹا سا واقعہ اس طرح کا ہو گیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا اگر آپ نے کرنا ہے انٹرویو تو آپ کو بہت وہ ہونا پڑے گا ٹائم پہ, اور بہت سوچ سمجھ کے سوال کرنا پڑے گا. سلما آپ پہلا سوال یا دوسرا پہلے؟ دوسرا پہلے کہتے ہیں یا پہلا دوسرا کرتے ہیں؟ اچھا سیم سوال ہے. تو فیوریٹ اینکر ندیم ملک صاحب مجھے بہت پسند ہے, بڑی بیلنسڈ اپروچ ہے, بڑے دھیمے انداز میں بڑے مشکل اور سخت سوالات بھی پوچھ جاتے ہیں. تو ندیم ملک صاحب از ویری گڈ. اور اس کے بعد مشکل پولیٹیشین, تو مجھے مشکل ایز سچ کبھی نہیں لگا, اور کوئی پولیٹیشین یا کوئی بھی انسان مشکل نہیں ہوتا انلیس آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں یا اپنے سوال میں اپنا ذاتی طنز شامل نہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا. ہاں رپورٹرز کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی وہ مشکل ہوتے ہیں جن سے آج کل لگتا ہے کچھ ہوا ہے, بعد میں بات کریں گے. نہیں آج کل کچھ نہیں ہوا. جنرلی ہوتا ہے, آپ نے بھی بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا نیوز کے کریئر میں, کہ جب آپ بہت لمبا سوال پوچھتے ہیں سیاق و سباق کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں, ابھی صورتحال کیا ہے, کیا کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے, رپورٹر کہتا ہے جی, اور ابھی اتنی جلدی آپ نے اور دوبارہ پوچھے تو کہتے بار بار یہ بھی کہتے ہیں کچھ رپورٹرز, ابھی تو میں نے آپ کو بتایا سلما, ابھی تو میں نے اگر دوبارہ پوچھا تو میں آ رہا ہوں. میرے ساتھ بہت مزیدار انسیڈنٹ ہوا, دیکھا ہوا نا, آئی ٹولڈ یو. تو یہ انسیڈنٹ نکلوانے کے لیے سوال نہیں, یہ پرانی بات ہے. یہ ہوا تھا when I was at ہم ٹی وی. تو ایک کراچی میں ایک بس کو آگ لگ گئی, اور بڑی دیر تک ہمیں اس بیپر کو لمبا کھینچنا تھا. رپورٹر بیچارہ تنگ آ گیا, وہ اکیلا تھا, اب وہ اس پہ کوئی, لیکن کراچی کا ایشو تھا, ریٹنگز آتی ہیں وہاں سے, اس پہ رہنا تھا. رپورٹ صبح 7 بجے کا ٹائم, رپورٹر بیچارہ تنگ آ کے کہتا ہے دیکھیں سلما یہ بس ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے, اور ابھی تک آگ نہیں بجھی.
اور یہ 3 جملے بول کے وہ اللہ معاف کرے. لیکن ناظرین ہوتا یہ کہ اصل میں رپورٹر بھی فیلڈ میں, چونکہ میں نے خود بھی رپورٹنگ کی ہے, تو دھوپ ہے, رپورٹر گرمی فیلڈ ہے, میں کھڑا ہوتا ہے وہ انوائے ہو جاتا ہے کہ دھوپ ہے, گرمی ہے, پھر اتنی دیر سے کھڑا کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کب لائیو ایٹ آئے گی. یہ تو میڈیا انڈسٹری کے ساتھ یہ چیزیں ناظرین چلتی رہتی ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے آخری نظم سنیں گے, اس کے بعد کلوز کریں گے. سر کوئی بھی نظم, کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں. میسج تو میں زبانی دوں گا, لیکن ایک نظم میں سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آج کل یہ جدید دور میں کچھ تازہ سی لکھی ہے. یہ جو فیس بک اور دوسرے آگے ہیں نا, تو اس میں نئی نسل کیا سوچ رہی ہے. تو اس میں ایک ڈیجیٹل عاشق کا واقعہ بیان ہے نا سلمہ, یہ کمپیوٹرائزڈ عاشق ہے, ڈیجیٹل. تو وہ کہہ رہا ہے کہ عشق اعظم کی یونیورسٹی سے حسن میں آپ نے کیا ہے ٹاپ. عشق اعظم کی یونیورسٹی سے حسن میں آپ نے کیا ہے ٹاپ. فیس بک پر تو روز ملتی ہیں, فیس ٹو فیس کب ملیں گی آپ. کیا بات ہے. فیس بک پر تو روز ملتی ہیں, فیس ٹو فیس کب ملے گی آپ. ہنس کے واٹس ایپ پر کہا اس نے, فیس بک پر ہی ہوگا میل ملاپ. فیس بک پر ہی ہوگا میل ملاپ. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے نظم. فیس بک ہنس کے واٹس ایپ پر کہا اس نے, فیس بک پر ہی ہوگا میل ملاپ. عرض کی سوٹ لے کے دینا تھا, عید کا موقع ہے. عرض کی سوٹ لے, دیکھیے نا وہ ڈیجیٹل عاشق آخر, عرض کی سوٹ لے کے دینا تھا, بولی کروا دیں آن لائن شاپ. پوچھا میں سائز کیسے جانوں گا, بولی ریما کا رکھیے ذہن میں ماپ. عرض کی عیدی بھی تو دینی تھی, بولی بھجوا دیں ایزی لوڈ سے آپ. اور آخری جو تھا کہ میں نے مندری بھی گفٹ کرنی ہے, بولی کروا دیں ٹی سی ایس چپ چاپ. تو اب ختم ہو رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ پوچھا میں بائکیے سے بھجوا دوں, پوچھا میں بائکیے سے بھجوا دوں, مجھ کو بس بائکیا سمجھیے آپ. اس پہ کر ڈالا اس نے فون ڈراپ, ہو گئی میری پوری فلم فلاپ. جس کو سمجھا تھا حسن کا کوما, وہ نکل آئی پوری فل اسٹاپ. آج کل پاپا کی پریاں زیادہ فیس بک پہ لڑکے ہی بنے ہوئے ہیں. آپ تینوں گرامی کا ناظرین شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. پروڈیوسر صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں آپ اپنی عید اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں, ہمیں بھی یاد رکھیے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.